السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میری سبھی ماں بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کی جو عورتیں ہیں وہ ایک بات کو بالکل فراموش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فراموش کر دیا انہوں نے اس حدیث کو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ صفائی اور پاکیزگی ہمارے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، ان کے بغیر ہماری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر صفائی اور پاکیزگی کا حکم دیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں جسم کے ساتھ لباس، جگہ، ماحول اور روح کو بھی پاکیزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، اور اس کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنا ذہن صاف رکھنا پڑتا ہے، تبھی وہ اس مقام کو پا سکتا ہے جو نصف ایمان قرار دیا جا سکتا ہے۔ دنیا کا تقریباً ہر مذہب صفائی کی اہمیت پر زور دیتا ہے، لیکن ان میں عام طور پر صرف ظاہری صفائی پر ہی توجہ دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم خوراک میں پاکیزگی کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی عمل کرتے ہیں، جبکہ دین اسلام صفائی اور پاکیزگی کی بنیاد پر ہی حلال و حرام میں تفریق کرتا ہے۔ صاف ستھرے انسان کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، جبکہ گندے شخص سے ہر کوئی دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ صفائی کے لیے لباس کا نیا مہنگا ہونا شرط نہیں، بلکہ صرف صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جسم کی پاکیزگی کے لیے کسی مہنگے صابن، شیمپو یا خوشبو کی ہرگز ضرورت پیش نہیں آتی۔ صرف وضو اور غسل کے حوالے سے اسلام کے بتائے ہوئے فرائض اور سنتوں پر عمل پیرا ہو کر پاکیزہ رہا جا سکتا ہے۔ صفائی ستھرائی انسان کو بہت سی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ اگر ہم اپنے جسم، لباس، بستر، کمرے، برتنوں، فرنیچر اور ساز و سامان کو خوب صاف بھی رکھیں لیکن ارد گرد کا ماحول صاف نہ ہو تو ہماری صفائی کسی کام کی نہیں۔ اور اس گندگی سے یہ جو گندگیاں ہیں یہ ہمارے لیے جان لیوا بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ کئی موذی وبائیں پھوٹ سکتی ہیں اور پھر سب تدبیریں الٹی ہو سکتی ہیں، سارے انتظامات دھرے رہ سکتے ہیں، اور ہزارہا احتیاطی تدابیر کے باوجود قیمتی انسانی جانوں کے ساتھ نباتات اور حیوانات کی بقا کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ غرض صفائی کے لاکھوں فائدے ہیں اور گندگی کے کروڑوں نقصانات۔ کھانے پینے کی اشیاء، صرف کسی برتن پر ایک مکھی ہی بیٹھ جائے تو اس ایک مکھی کے چھوڑے گئے جراثیم بھی کئی لوگوں کے نظام انہضام کو خراب کرنے اور پیٹ کی بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ کھانا کھانے کی سنتوں میں ہاتھ دھونا بھی شامل ہے، یعنی سب سے پہلے صفائی کا خیال رکھنے کا حکم ہے، اور اگر انسان معمولی سی بے احتیاطی سے کام لے تو کئی مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہی ہوں گی گزشتہ کئی سالوں سے کئی الگ الگ طرح کی بیماریوں نے جڑ پکڑ لی ہے، جیسے کورونا وائرس ہے، اس کی بہت زیادہ اس کی وجہ سے فسادات پھیلے ہیں، درجنوں بلکہ سینکڑوں قیمتی جانیں سے ختم ہوئی ہیں۔ یہ مرض صرف اور صرف صفائی سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ڈینگو کی جو بیماری ہے یہ بھی ایک خاص قسم کا مچھر ہے جو کسی بھی جگہ پانی کھڑا ہونے سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کو بھی ختم کرنے کے لیے صفائی کی طرف توجہ بہت ضروری ہے۔ غیر ضروری پانی کو خشک کرنے پر ہی یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گندگی کے ڈھیروں اور تعفن زدہ ماحول میں بھی مچھروں کی بہتات ہوتی ہے جو ملیریا، ٹائیفائڈ اور دیگر کئی بیماریوں کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ آپ اپنے گلی میں، محلے میں، گھر کے آس پاس، گھروں کے ارد گرد پانی اکٹھا نہ ہونے دیں۔ بالخصوص گملوں اور ٹائروں سمیت کسی بھی برتن میں پانی جمع نہ رکھیں۔ غیر استعمال شدہ روم کولر سے بھی پانی نکال دیں۔ چھت پر یا گلی میں بارش کے بعد فوراً پانی صاف کریں۔ مچھروں کی افزائش روکنے کے لیے کوڑا کرکٹ اور گندگی جگہ جگہ نہ پھینکیں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ پانی کی ٹنکی اور برتن ڈھانپ کر رکھیں۔ کیاریوں اور گملوں میں پانی ایک دن چھوڑ کر اور صبح کے وقت دیں۔ اس موذی مرض سے نجات کا واحد ذریعہ بھرپور صفائی اور مکمل احتیاط ہے۔ آج کل برسات کا موسم ہے، گنگوں کے ساتھ ساتھ کئی شہر بارشی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور
اس کی بڑی وجہ نالوں کی بروقت صفائی نہ ہونا ہے۔ نالے کوڑا کرکٹ سے بھرے ہوئے ہیں اور جب بھی بارش معمول سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ نالے ابل پڑتے ہیں اور سیلابی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ نشیبی علاقوں میں پانی گھروں کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پانی جمع ہونے سے گلیاں اور سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، جبکہ پانی کھڑا ہونے سے مچھر اور دیگر جراثیم کی افزائش ہوتی ہے۔ تعفن اور بدبو سے سانس لینا محال ہو جاتا ہے۔ صفائی برقرار رکھنا صرف حکومت یا انتظامی اداروں کی ذمہ داری نہیں، بلکہ بحیثیت شہری یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے گھر، گلی اور محلے کو صاف ستھرا رکھیں۔ کوڑا کرکٹ نالیوں میں پھینکنے کے بجائے مقرر کردہ کوڑا دانوں میں ڈالیں۔ گھر کی چھت پر یا گلی میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکی اور دیگر برتن ڈھانپ کر رکھیں۔ ہاتھ دھونے سمیت صفائی کی جملہ عادات کو اپنا معمول بنائیں تو ہم خود بھی کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ خاص کر میں درخواست کرتی ہوں عورتوں سے کہ وہ اپنے گھر میں ہر چیز کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔